اچھا سر، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو، جو کہ یقیناً میرا ایک پوڈ کاسٹ ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں. مجھے تاخیر ہو گئی پہنچنے میں اور وقت ملنے میں حنیف قریشی صاحب کے ساتھ. جی جی. اچھا، اس پوڈ کاسٹ کے درمیان میں نے ان سے یہ اخلاقی وعدہ کر لیا کہ اگر مجھے انجینئر صاحب نے ٹائم دیا تو میں یہ 2 چیزیں کلیئر کر لوں گا. اور اس میں سے جو سب سے پہلی چیز یہ ہے، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ چشتی یا رسول اللہ کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے برملا کا نہ میں کرتا ہوں اور نہ ہمارے بڑے کرتے ہیں. تو یہ انجینئر صاحب محض ویوز کی جنگ لڑنے میں اس کو ابھی تک ٹریک کر رہے ہیں. تو سر اس پہ موقف دے دیں پلیز. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یاسر بھائی، یہ جو مفتی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، کاش ایسا ہی ہوتا. یہ بات مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھائے. آخر انہوں نے ضروری سمجھا ہے، اسی لیے انہوں نے چشتی رسول اللہ کے اوپر ریٹن میں کفر کا فتویٰ دیا ہے. اگر یہ بات ایسے ہی ہوتی تو ان کے مکتب فکر کی طرف سے یہ کتابیں آج تک چھپ نہ رہی ہوتی. یا تو میں نے وہ کتابیں چھاپ کے ان کے متھے ماری ہوتی، ان کو ڈی فیم کیا ہوتا، پھر تو یہ کہتے. یہ وہ کتابیں ہیں جو عرصہ دراز سے ان کا مکتب فکر چھاپ رہا ہے. ایون ان کی ویڈیوز موجود ہیں ان کے علماء کی، نمائندہ علماء کی، جنہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے وہابیوں کے خلاف. اب جب تک وہ دفاع کر رہے تھے اس وقت تک تو اس کو مان رہے تھے. تو یہ اگر چینج ان چند سالوں میں آئی ہے تو اس کا کریڈٹ تو مجھے جانا چاہیے نا. یہ کہنا کہ ہم شروع سے ہی ٹھیک تھے، یہ بالکل بات غلط ہے. ایسا نہیں تھا، یہ پرنٹ کر رہے تھے. دوسری بات، صرف مفتی منیب الرحمان صاحب کے فتوے سے یا مفتی حنیف قریشی صاحب کے اس کو کفر کہہ دینے سے جان نہیں چھوٹے گی. کیونکہ جن بزرگوں کا یہ دفاع کر رہے ہیں، جنہیں یہ اپنے فرقے کا امام مانے ہوئے ہیں، ان کا اعلان برات ان عبارتوں سے نہیں ہے. اس میں ٹاپ آف لسٹ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب، ان کی جو فتاوی رضویہ چھپا ہوا ہے ان کا 30 جلدوں میں، اس میں انہوں نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے سبع سنابل کی، اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. کیا ایسی کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہو؟ اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جھوٹ بولا پھر تو مارے گئے، اور اگر انہوں نے اس کے اندر چشتی رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے بھی صرف نظر کیا پھر تو وہ اس گستاخی میں شامل ہے. اور اگر ان کو پتہ ہی نہیں چلا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہوگی. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بزرگ تو کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، اور یہ اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کو غوث وقت مانتے ہیں. یہ سب کچھ فارغ ہو گیا. دوسرے اعلیٰ حضرت ہیں ان کے گولڑوی پیر میر علی شاہ صاحب. انہوں نے تو باقاعدہ تحقیق الحق فی کلمت الحق کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. لہذا جب تک جن بزرگوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا یا ان کتابوں کی تعریف کی، ان بزرگوں سے یہ اعلان برات نہیں کرتے، ان کی جان نہیں چھوٹتی. سیدھی سی بات ہے. یہ کون سا کارنامہ ہے کہ جی ہم تو اسے برملا کفر کہتے ہیں؟ اگر برملا کفر کہتے ہو تو مناظرے کیوں لڑ رہے تھے؟ گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کیوں کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے چینج اب آئی ہے نا. چینج آئی پھر میری وجہ سے، تو مجھ سے لڑتے کیوں ہو؟ مجھے تو کریڈٹ دو اس بات کا اور خوش ہو جاؤ. مجھے مرزا جونیئر کہنے کی بجائے اعلیٰ حضرت سینئر کہو، کہ اعلیٰ حضرت جونیئر نے تو صرف وہابیوں کی باتیں پکڑی تھیں، اور اعلیٰ حضرت سینئر انجینئر صاحب نے، جہلم والی سرکار نے تو سارے بزرگوں کو ہاتھ ڈالا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں تھانوی رسول اللہ پہ بھی کفر کا فتویٰ چاہیے، کیونکہ آج کل یہ میری دشمنی میں اکٹھے ہوئے ہیں. چونکہ وہ اشلی تھانوی صاحب دیوبندیوں کے ہیں، انہیں خطرہ ہے ہم نے اس پہ فتویٰ دیا تو دیوبندی ہمارے پیچھے پھڑ دیں گے. اور آخری بات، خود اشلی تھانوی صاحب نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. ان کی کتاب بھی منظر عام پہ آ گئی ہے، پرانے والی. انشاءاللہ عنقریب میرا اس پہ بھی لیکچر آنے والا ہے. تیار ہو جاؤ دیوبندیوں، ہاں تھانوی رسول پارٹی اب آپ کی باری آنے والی ہے. اچھا سر، ایک اور اہم چیز ہے، اب اس میں 2 موقف اور ہیں، وہ ایڈ کر لیں. ایک موقف یہ ہے کہ جو یہ کتابیں جتنی بھی تصوف کی ہیں، تو میں وہ الفاظ تو شاید ایگزیکٹ نہ کہہ سکوں لیکن مفہوم بتا دیتا ہوں. مفہوم یہ ہے کہ تصوف کی کتابوں کو کبھی بھی کسی قسم کا کوئی فتویٰ دینے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا،
نہ ہی ان کتابوں کا استعمال جو ہے وہ کسی تعلیم کو اس طرح سے دیا گیا کہ آپ اس کو فالو کریں. یہ رہنمائی کے لیے، یہ اپنے لیے ہے. تو وہ ایک تو اس کتاب کو اہمیت نہیں دیتے، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ بیانات جاری کرنے سے پہلے ہم یہ کہہ چکے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ویڈیو نہیں بنتی ہوتی تھی اس ٹائم پہ، ہمارے ویڈیو بیان ریکارڈ نہیں ہوتے تھے، اور انجینئر صاحب کو یہ ایج ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ان کے پاس بڑی آڈینس ہے اور وہ پہلے سے اپیئر ہیں. تو اب وہ جو ہے وہ اس چیز پہلے یہ جو باتیں کرتے تھے کہیں لکھی ہوئی ہیں وہ دکھا دیں. سر وہ کلیم کر رہے ہیں نا، کلیم کر رہے ہیں نا. اگر یہ فتوے کہیں لکھے ہوئے ہیں تو ہمیں دکھائیں. بالکل غلط کلیم کر رہے ہیں. اگر یہ بند کمرے میں بیٹھ کے شیشہ سامنے رکھ کے بتاتے تھے کہ حنیف قریشی صاحب آپ کے بزرگ کام ڈال کے گئے ہیں لہٰذا آپ اس سے رجوع کر لیں، تو اس کا تو میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تقریریں تو باہر آ کے کرتے ہیں، بزرگوں کا دفاع باہر آ کے کرتے ہیں، اور بند کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم نے رجوع ریکارڈ کروائے ہوئے. دوسری بات، یہ جتنی تصوف کی کتابیں ہیں اگر ان سے آپ نے رہنمائی بھی نہیں لینی، ان سے آپ نے لوگوں کو دین بھی نہیں بتانا، تو کیا یہ کتابیں اس لیے پرنٹ ہو رہی ہیں تاکہ یہ جب پرانی ہو جائیں تو سموسے اور پکوڑوں کے لفافے بنائے جائیں ان کتابوں کے؟ اس کے لیے تو میرے بھائی یہ جو انک ہے نا، یہ تو بڑی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ جو یہ انک ہے جس کے ساتھ پرنٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے کوئی بھی کھانے والی چیز نہیں ڈالنی، خواہ وہ سموسے ہوں پکوڑے ہوں. ایون انہوں نے یہ بھی حکم نامہ جاری کیا کہ آپ روٹی اور نان بھی ایسے کاغذ کے اوپر نہ رکھیں جو اخباری کاغذ ہے یا کوئی کاغذ ایسا ہے جس کے اوپر انک ہے یا پرنٹ ہوا ہے. تو ان کے بزرگوں کی کتابیں تو اب اس قابل بھی نہیں رہی ہیں کہ ان میں سموسے اور پکوڑے بھی ڈال کے دیے جا سکے. تو یہ پرنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پھر یہ اب اس لیے رہ گئی ہیں کہ یہ جب پرانی ہو جائے تو ان کو آگ لگا کر تو ہم سردیوں میں ہیٹ حاصل کریں تو بہت مہنگی پڑے گی، کاغذ بہت مہنگا ہو چکا ہے. یہ پرنٹ کیوں ہوتی رہی ہیں؟ اس کی کمائی کون کھاتا رہا ہے؟ اس کے اوپر یہ لوگ کہتے تھے کہ کسی کا اگر کوئی مرشد نہیں ہے تو وہ کشف المحجوب پڑھ لیں. خادم رضوی صاحب بھی یوں لہراتے تھے ایسے کر کے کہ یہ مرشد ہے، مرشد بنانے والی کتاب ہے. آج اسی کتاب کے اندر رسول اللہ کے اوپر ایک سکینڈل لکھا ہوا ہے، اپنی صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہونے کا، نعوذ باللہ، صحب اور سکر کے چیپٹر میں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہونے کا. اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صاحب ثابت کیا ہے اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ کے بازید بستامی کا سکر ثابت کیا ہے. تو کشف المحجوب تو آج تک پرنٹ ہو رہی ہے. یہ جو فتویٰ ان کا ابھی آیا نا وہ بھی صرف چشتی رسول اللہ پہ آیا، وہ بھی ادھورا ہے. باقی ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، یہ ان کا دفاع کرتے ہیں. لیکن سر اب اگر ہم اسپیسیفکلی مفتی حنیف صاحب کو لے لیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دفاع نہیں کرتے اس کلمے کا، تو پھر آپ اپنے ممبر پہ ان کو منسوب کر کے اس سے ذکر کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، میں نے تو اپنے جو ریبٹل کیا ہے، جو انہوں نے ڈرامہ بازی کی تھی ایک صحافی کے ساتھ مل کے، اس میں بھی میں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب نے خود یہ مانا ہوا ہے کہ اگر یہ بزرگ ہمارے سامنے ہوتے اور یہ کفر بکتے تو ہم ان پہ فتویٰ دیتے. تو مفتی صاحب تو نکل گئے نا. مفتی صاحب سے ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کو بریلوی مکتب نے ویسے ہی دھدکار دیا ہے. آپ پنڈی کی 1 یا 2 مسجدوں کے علاوہ پوری دنیا میں کسی بریلویوں کی مسجد میں کوئی پروگرام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ پھر اس فرقے کا گول کیپر بننا چھوڑ دینا. پھر یہ مفتی حنیف قریشی ورسز انجینئر محمد علی مرزا کی ڈاکٹرن ہے، بریلویت کو بیچ میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سنی کیوں ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ اس فرقے سے لانے برات کریں. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک قادیانی یہ کہنا شروع کر دے کہ انجینئر صاحب آپ میرے ساتھ اتحاد کر لیں، میں غلام احمد قادیانی کو دجال مانتا ہوں، اس کا جو دعوے پیغمبری ہے وہ جھوٹا ہے، لیکن میں ہے قادیانیوں کا سپورٹر ہوں، ان کی عبادت گاہوں میں نماز بھی پڑھاؤں گا، ان کے جلسوں میں بھی جاؤں گا، لیکن میں غلام احمد قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں. تو میں یہ کہوں گا بھائی یہ آپ کس کشتی میں سوار ہیں؟ جائیں انٹرنیشنل عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں. اگر آپ یہ کلیم کرتے ہیں یہ تصوف کی کتابیں ساری کی ساری فراڈ ہیں، اس میں الحاقی باتیں اور یہ سارے کے سارے عقیدے کفری ہیں، تو آپ اعلان برات اپنے استادوں سے کر رہے ہیں. حنیف قریشی صاحب شوکت سیالوی صاحب کے ساتھ 2004 میں اس مناظرے میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، سکڑے سے نوجوان کتابیں اٹھائے ہوئے جس میں یہ لوگ گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کر رہے تھے. اس کے بعد 2008 میں انہوں نے طالب الرحمان شاہ صاحب کے سامنے بیٹھ کے، وہ وابیوں کی طرف سے آئے تھے، یہ بریلویوں کی طرف سے، انہوں نے گستاخانہ عبارتوں کا شتیہات کے نام کے اوپر دفاع کیا ہوا ہے. تو ہم ان کی کون سی بات ٹھیک مانیں؟ کسی ایک جگہ کھڑے ہوں. جب تک یہ قرآن و سنت کے اس منہج پہ نہیں آ جاتے نا اس وقت تک ہمارا اختلاف ختم نہیں ہوگا. 2 کشتیوں کا سوار نہیں ہونے دیں گے. تو سر اب اگر ہم اس کو سمرائز کر لیں تو کیا آپ کوئی گنجائش ہے کہ اگر مفتی صاحب دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں تو کوئی موقع بن سکتا ہے اس کا؟ یا کیا ہے
ایک دفعہ بھی نہیں وہ بیٹھے, دوبارہ تو نہیں. سر وہ تو انہوں نے تشریف لائے تھے سر. اچھا چلیں, اگر ہم وہ آئے تھے, وہ خود نہیں اندر آئے نا سموسے پکوڑوں کے لیے. وہاں انہوں نے کہا تھا, ویڈیو ہم نے چلائی ہے, کہ اتوار والے دن وہاں تو کوئی بھی جا سکتا ہے, تو ہم اور نہیں تو سموسے اور پکوڑے اور چائے وہاں کھائیں گے. اور انہی الفاظ کے ساتھ جب ان کو اوپر بلایا گیا, انہوں نے کہا ہم یہاں کوئی سموسے کھانے آئے ہیں, ہم کوئی زیارت کرنے آئے ہیں. تو بھائی آپ کی کون سی بات صحیح مانے, پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا مذہبی پیشوا ہوں, ان کی دو نمبریاں پہلے چل جاتی تھیں, ایک بات کچھ اور کرتے ہیں, دوسری اب ویڈیو ہانٹ کرتی ہے. تو ویڈیو میں موجود تھا سموسے پکوڑوں کے لیے مفتی حنیف قریشی صاحب سے لے کے کوئی بڑے سے بڑا مفتی ہو کسی بھی فرقے کا, وہ سموسے پکوڑے کھانے کے لیے کسی بھی اتوار کو یہاں آ سکتا ہے, آڈینس کے طور پر بیٹھ سکتا ہے, پرچی پہ لکھ کے کوشچن بھی کر سکتا ہے. اگر وہ کہے کہ میں 1 to 1 جس طرح آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں اس طرح بیٹھنا, تو اس کے لیے میری ایک ہی شرط ہے کہ جس فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے اس فرقے کے بڑے سے اپنے حق میں ایک ویڈیو بنوائے اور وہ ویڈیو لے کر میرے پاس آئے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سارے پروگرام کینسل کر کے اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. مثلاً بریلویوں کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب بڑی پرسنالٹی ہے, یہ ویڈیو بنا دیں ان کے حق میں. ان کے ایک فرنٹ لائن مجاہد نے کہا کہ جی مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی بڑی شخصیت ہے حسین الدین شاہ صاحب, انہوں نے انہیں رخصت کیا. بھائی حسین الدین شاہ صاحب تو فارغ ہو چکے ہیں بریلوی سے, وہ تو حسین الدین شاہ صاحب کے مدرسے کو باقی سارے بریلوی کہہ رہے ہیں جامعہ رافضیہ. حنیف قریشی سے زیادہ وہ اس سے نفرت کرتے ہیں جس نے حنیف قریشی کو پناہ دی ہوئی ہے. حسین الدین شاہ از نو مور سرپرست اعلیٰ, وہ صرف کاغذی کارروائی میں ہے. ان کو بریلویوں کے بڑوں نے ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے باقاعدہ ان کو کہا یہ جامعہ رافضی ہے. تو سر منیب الرحمان مفتی صاحب نے ایک محفل میں ڈائس پہ کھڑے ہو کے ان کو مخاطب کرتے بہت پرانی بات ہے, آپ کروائیں, پرانی بات ہے. ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو. انہوں نے اعلان کیا جی اعلان میں آپ کو بتا دوں, اعلان اس طرح ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی تو تیمارداری کرنے کے لیے گئے ہیں, لیکن ان کے خلاف بیان انہوں نے جاری کر دیا. انہوں نے کہا ایک اکیلا بندہ گیا جیلوں, اکیلے ہی ریس میں دوڑا ہے, اس نے اپنے آپ کو فاتح بھی ڈکلیئر کر دیا ہے. اس طرح مناظرے ہوتے ہیں, مناظرے کا موضوع ہوتا ہے. مفتی منیب صاحب کی باقاعدہ ویڈیو آئی ہے حنیف قریشی صاحب کے بارے میں. لیکن سر حسین الدین شاہ صاحب کیا وہ حسین الدین شاہ صاحب کو ڈس آن کرتے ہیں نا, کیونکہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا جلالی پارٹی کے ساتھ. تو جلالی پارٹی کی ویڈیوز موجود ہیں جو 26 دسمبر کا مناظرے کا چیلنج دے رہے تھے نعمانی صاحب, انہوں نے اپنی ویڈیوز میں کہا ہوا ہے کہ یہ حسین الدین شاہ نے اس کو پناہ دی ہوئی ہے اور یہ جامعہ رافضیہ کا بانی ہے. حسین الدین شاہ کو نہیں مانتے, وہ فارغ کر دیا انہوں نے.